کیا آپ کسی اسٹریسفل یا کانفلکٹنگ سچویشن سے گزر رہے ہیں جو آپ کے مائنڈ کو بادر کر رہی ہے؟ تو آج ہم ایسی چیز ڈسکس کریں گے جس میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کر سکوں اور آپ یہ اسٹریس اور کانفلکٹ کو مزیدار طریقے سے پراپر طریقے سے مینیج کر سکیں. سو یہ 3 چیزیں ہو گئی نا، اس میں ڈیوائڈ پہلے تو علیحدہ کریں. ایک ہے اسٹریس، ایک ہے کانفلکٹ اور ایک ہے مینجمنٹ. سو اسٹریس ہے کیا چیز؟ واٹ از اسٹریس؟ تو اسٹریس جو ہے اے نیچرل رسپانس ٹو اے چیلنجنگ سچویشن. آپ کی باڈی کو جب بھی کوئی ایسی چیلنجنگ سچویشن ملتی ہے تو وہ اسٹریس میں آ جاتی ہے. اب یہ اسٹریس ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ ایک اچھا اسٹریس ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو اسٹریس ہوتا ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹریس ہے کیا. تو جو کامن جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ سارے لوگ اس ساری چیز کو دیکھیں گے کہ کس وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو نمبر 1 ورک اوور لوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پرسنل ایشوز کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو انوائرمنٹل ایشوز کی وجہ سے ہوتا ہے. سو یہ تینوں کامن سچویشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹریس ہو رہا ہے. سو پہلے تو ان کو علیحدہ کیجیے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو اسٹریس ہو رہا ہے اس کے سائنس کیا ہیں. کیا آپ کی کوئی فزیکل اس سے چینج آ رہی ہے یا آپ کی کوئی ایموشنل اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے؟ جیسے کہ انگزائٹی ہے، ہائپر ٹینشن ہے، آپ کو کوئی مختلف قسم کی وائبریشن فیل ہو رہی ہے، دس از لائک ایموشنل. اور آپ کو اگر کوئی فزیکل چیز ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ کی کئی لوگوں کو اسٹریس کی وجہ سے شیور بھی ہونا شروع ہوتا ہے، ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو لوگ بہت زیادہ اسٹٹر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کی فزیکل، اور پھر فزیکل آپ کو پتہ ہے یہ اگر آپ نے اسٹریس کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ فزیکل آپ کے انٹرنل باڈی میں چلا جائے گا اور پھر آپ کے آرگنز میں پرابلم آنی شروع کریں گی. تو اس لیے اس اسٹریس اور کانفلکٹنگ سچویشنز جو ہیں ان کو پراپر طریقے سے ذرا مینیج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم آگے لے کے کیسے صحیح کر کے رکھیں گے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹریس ہوتا کیوں ہے. سو یہ کہتے ہیں لوگ کہ when expectations are not met، جو بھی کوئی چیز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی انسان سے، کسی انوائرمنٹ سے، کسی پرسنل ریلیشن شپ سے، کسی ورک انوائرمنٹ سے، جب آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی نا تو آپ کو اسٹریس ہو جاتا ہے. سو نمبر 1 تو اس کو نا بڑا سائنٹیفکلی دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. سو اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں انٹرنیشنلی، کیونکہ I do proper sessions جس کے اوپر ہم اسٹریس اور کانفلکٹ مینجمنٹ کو ایک کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو اس کی کوئی ٹیکنیکس آپ کے ساتھ انشاءاللہ ابھی شیئر کرنے والا ہوں. سو نمبر 1 جو اس کی ٹیکنیک ہے وہ ہے ڈیپ بریدنگ. اچھا، ڈیپ بریدنگ ایک اتنی زیادہ افیکٹو ہے کہ آپ کو ود ان فیو منٹس نا اس کا آپ کو ایک دم ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ایک دم سے نا آپ کا جیسے پانی بوائل پر چڑھا ہوا تھا اور ایک دم سے آپ نے اسے چولہے پہ سے اتار دیا. تو کرنا کیا ڈیپ بریدنگ کے لیے؟ آپ نے اپنی ناک سے سانس لینا ہے اور اپنے ماؤتھ سے اسے ایکسہیل کرنا ہے، سم تھنگ لائک دس. اور جب آپ یہ کر رہے ہوں گے، یہ میں نے بہت زیادہ ورکشاپس میں کرائی ہے، جب آپ نے اس کو اسپریچولیٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا لیول اور اوپر چلا جاتا ہے. تو جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو جسٹ ریسائٹ الحمدللہ ود دیٹ. جیسے آپ کریں گے الحمدللہ الحمدللہ. اگر یہ آپ دن میں 1 منٹ کے 1 منٹ سے لے کر 3 منٹ کے صبح دوپہر شام 3 دفعہ کر لیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کی جو ایموشنل اور فزیکل اسٹیٹ دونوں میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. نمبر 2 جو ہے وہ آپ کو میڈیٹیٹ کرنا ہے. اچھا، میڈیٹیشن کے لیے ہم ایک پراپر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیٹیٹ کیسے کرتے ہیں پراپرلی. سو آپ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ رائٹ ناؤ، آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کسی اکیلی جگہ پہ بیٹھیں اور جسٹ امیجن کریں اس بریدنگ کے ساتھ کہ دیر دس لائٹ انٹرنگ یور ہیڈ اینڈ اٹ از جسٹ کلینزنگ، آپ کی پوری باڈی کو کلینز کر رہا ہے. اچھا، ایک اور بات یاد رکھنی ہے، ہمیشہ مغرب کے بعد چھت پہ جا کر میڈیٹیشن نہیں کرنی. میں نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ
بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے دنوں اس چیز پہ بہت زیادہ بات کی ہے. تو یہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ اس کے کیا ریزنس ہوتے ہیں. لیکن آپ نے رات کے وقت باہر جا کے اوپر جا کے کہیں میڈیٹیٹ نہیں کرنا. آپ اپنے کمرے میں کر سکتے ہیں. اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سالیٹیوڈ میں جائیں, مطلب اکیلے میں جائیں, وہاں میڈیٹیٹ کریں اور اپنے آپ کو بیلنس کریں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ انٹرنیشنلی ٹیسٹڈ ٹیکنیکس ہیں. جب آپ اس کو انشاءاللہ کریں گے تو یہ آپ کے اسٹریس اور کانفلکٹ مینجمنٹ کو بہت آپ کا لیول بہت انشاءاللہ بہتر ہونے والا ہے. تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا ابھی میں رکھیں, نہ کہ اپنے پاسٹ میں چلے جائیں اور نہ کہ اپنے فیوچر میں جا کے سوچنا شروع کریں. تو جب آپ ان دونوں جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو اسٹریس ہوتا ہے. تو ایکچولی ہوتا نہیں ہے, لیکن آپ ایکچولی اس کو اور زیادہ اپنی طرف کھینچ کر لے آتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس میں ڈیپ بریدنگ, میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس, جن پہ آپ نے اپنی اس کو کرنا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ میں جو ہم بات کریں گے اس ساری اسٹریس کو ہینڈل کرنے کا اسپریچول سگنیفیکنس آف اسٹریس کیا ہے. تو آئندہ ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. سو بی گڈ, ٹیک کیئر.